اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص قرآن پاک کی یہ سورت 4 بار پڑھ لیتا ہے، فرشتے ہاتھوں میں دولت لیے دوڑے دوڑے اس کے گھر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس نے قیامت تک آنے والے انس و جن کی رہنمائی کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں، وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے ان کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت اور حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن، جس کے معنی ہیں پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں میں اپنے کلام پاک کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ آسمان دنیا قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ قرآن کریم کی تدریج نزول وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت غار حرا میں اتری وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیت۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات پر نازل فرمائی، آپ پر نازل فرمائیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کی تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سب یہ ثواب کے کام ہے۔ اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، اس کو 1 نیکی ملے گی اور جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے، بندے قرآن کریم کے سوا کسی چیز سے خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن مجید سے، یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتیں ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا یہ گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں گے؟ ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک اور واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سامان نجات ہے۔ ذکر حکیم ہے کہ صراط مستقیم ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد حساب ملتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت و کامیابی کامرانی کا سامان موجود ہے۔
یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوس میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کے عمل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ ناظرین، یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں بھی بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے، کچھ باقی رہے تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف و ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اصل شکل و صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی اوصاف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع و عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور انشاءاللہ نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن علماء مفسرین پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن پڑھنے کا، پڑھانے اور اس کو سمجھانے میں وقت گزرتا ہے، قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں، وہ اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب حکمران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کسی کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں، اس سے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر، فائق و برتر ہے، اس کی صداقت و کہانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں بلاغت ہے، اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت ہی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر، افضل اور ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو، وہ دوم دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم میں سے افضل و اشرف ہیں، لہٰذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا انسان بھی تمام انسانوں سے افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ایسے پیار و محبت سے نہیں سنتا جتنا وہ کہ اس کی آواز کو کہ جو خوشحالی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز و بزرگی والے ہیں۔ جو قرآن مجید اٹکا پڑھتا ہے، اس سے پڑھنے میں وہ دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ جو آپ اس سورت سے دوستی کر لیں، اللہ اس کی رضا کے لیے صرف 4 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اللہ آپ پر اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت و شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیت میں
تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنیہ یاد پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے انہی میں سے ایک سورۃ ملک ہے۔ سورۃ ملک کی 3 فضیلتیں صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورۃ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ ملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ سے آخرت میں اس کی خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، سورۃ ملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے، یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت و بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے۔ اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ ملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، بندگی کرنے والوں کی سعادت عثمان کی بصارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیات میں فرمایا ہے کہ بادشاہ کا مالک وہی اللہ ہے جس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہ و عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے۔ کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے؟ 7 بلند و بالا بیت عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف و خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھی ہے، پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسان کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا، روزی کا بندوبست فرمایا۔ یہ رب کی بادشاہت، قدرت اور رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقیناً ہے، لیکن اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو وہ پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت حاصل نہ کر سکو۔ جس اللہ کی یہ شان ہے تم اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں اس کے محتاج ہو۔ اس اللہ سے بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا، شرک کرنا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، بلکہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا اور گمراہ قرار دینا کتنی جرأت اور دلیری اور ہٹ درمی کی بات ہے۔ کیا سمجھدار اور انصاف پسند انسان ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔
दरअसल तकब्बुर और गुरूर और दुनिया की मोहब्बत, नफ्स परस्ती, मन पसंद जिंदगी की मोहब्बत इंसान को आंधा बहरा कर देती है। इसलिए अल्लाह ने शयातीन और उसकी राह पर चलने वाले कफार इस्लाम के दुश्मनों के लिए जहन्नम की शदीद और वईद सुनाई है। वाकई ऐसा इंसान सचमुच अंधा है, बसीरत से महरूम है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को मुंह के बिल चलने वाला करार दिया है जैसे अपनी राह दिखाई नहीं दे रही। ये बात आयत नंबर 22 में मौजूद है। अहले ईमान के लिए सूरत मुबारका में आप पैगाम पोशीदा है। जो समझ कर इस रोज़ तिलावत करेगा, गौर व फिक्र करेगा, इसकी असरात अपनी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस करेगा। चंद अहम पैगामात दर्ज झैल हैं। बरकत यानी खैर में इजाफा, दुआम व हमेशगी रब की तरफ से है। नेमतों में बरकत डालना सिर्फ रब का काम है, लिहाजा बरकत के असूल के लिए सिर्फ रब्बिल आलमीन से रजू करना चाहिए। ज़मीन और आसमान का खालिक व मालिक मुदब्बिर अल्लाह ताला और शहंशाह है, इसलिए इससे मोहब्बत करना, इसे डरना समझदारी और सादतमंदी है। ज़िंदगी का मकसद रब से डरना एक अजीम इबादत है। दुनियावी उमूर करना, तनाई में रब से डरना एक अजीम इबादत है जिस पर मग़फ़िरत और बड़े अजर का वादा किया गया है। दुनियावी उमूर और दूसरी चीज़ों में मशगूल होकर आखिरत को फरामोश नहीं करना, चनांचे क्योंकि वो दुनिया ज़वाल पजीर है, तमाम और हमेशगी सिर्फ आखिरत के लिए है। कायनात में मौजूद आयात हिलाई, मसलन आसमान और ज़मीन, सूरज, चाँद, मुख्तलिफ किस्म के फल फूल, अनाज, पेड़ और पौधे वगैरह पर गौर व फिक्र करना चाहे ताकि रब की तज़ीम पैदा हो, क्योंकि मखलूक की अज़मत खालिक की अज़मत की दलील है। सिरात मुस्तकीम यानी इस्लाम पर चलने वाला रब्बुल आलमीन की नज़र में काबिल तारीफ़ है और इसकी बसीरत व बसारत की गवाही रब ने खुद दी है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, कान, आँखें, दिल अता फरमाया, हम इसका शुक्र अदा करें और नेमत का तकाजा है कि हम अपने रब का शुक्र अदा करें। ईमान और तवक्कुल अल्लाह हिदायत की पहचान है। अहले ईमान का सबसे मजबूत और साफ सारा है। इसके बरअक्स शिर्क और रब से दूरी खुली गुमराही है। क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, ये अल्लाह के वसी इल्म की दलील है। बल्कि अल्लाह ताला सीने के पोशीदा ख्यालात को भी जानता है। नजरिए सूरत अहले ईमान को बंदगी के दाब सिखाती है। हर ईमान अमल सालेह, खशियत इलाही, आखिरत व जन्नत व जहन्नम पर ईमान, रब की शुक्रगुजारी और फिक्र, इस्तिकामत अला दीन, तवक्कुल अल्लाह रब्बिल आलमीन से हमेशा डरने और मोहब्बत करने की तालीम देती है। अल्लाह ताला हमें इस सूरत मुबारका की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, दुनिया में अमूमी तौर पर इंसान माली परेशानी में जकड़ा रहता है, लेकिन इसका हल भी कुरान मजीद में मौजूद है। सूरत मुल्क की तिलावत करने से न सिर्फ आपके रिज़्क़ में कुशादगी होती है, बल्कि कर्ज़ों से भी नजात मिल जाती है। इस तरह और भी कुछ फ़ायदे हैं। रिज़्क़ की फराखी के लिए हर रोज़ नमाज असर के बाद 3 या 4 बार सूरत मुल्क पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। हर रोज़ असर की नमाज के बाद ये वजीफा बिला नागा पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो रब के फजल करम से कभी रिज़्क़ में कमी वाक़या न होगी और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में आपका शुमार हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको अपना दोस्त बना लेगा। गुर्बत, तंगदस्ती, अफलास दूर करने के लिए हर जुम्मा को नमाज इशा पढ़कर मसल्ले पर बैठे और अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और दरमियान में 3 मरतबा सूरत मुल्क पढ़ें। फिर रब ताला से दुआ मांगें, किसी से बातचीत न करें। हक ताला ने चाहा तो चंद दिनों में इस पर खुदा का बेइंतहा इनाम व इकराम हो जाएगा। 3, दुकान का कारोबार बरकत के लिए बावजूद हालत में अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और फिर 7 मरतबा सूरत मुल्क पढ़कर अपनी दुकान के माल पर दम करें। अल्लाह ने चाहा तो दुकान खूब चलेगी और गाहक वाफर और मकदार में दुकान पर आएंगे। 4, कर्जा से निजात के लिए जिस किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज वाजिब अदा और वो कर्ज अदा करने की ताकत न रखता हो तो उससे चाहे कि वह नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, फिर 1 मरतबा सूरत मुल्क पढ़े। हक ताला ने चाहा तो गैर से कर्ज की अदायगी का सामान पैदा हो जाएगा और परेशानी जाती रहेगी। नंबर 5, जो शख्स गुर्बत व अफलास का शिकार हो उससे चाहे कि वह रोज़ नमाज फजर के बाद 1 मरतबा सूरत मुल्क पढ़े। पर्दा गैर से ऐसा सामान पैदा हो जाएगा कि इसकी माली परेशानी खुशहाली में बदल जाएगी। घर के हालात ठीक हो जाएंगे, माल और दौलत की रेल पील हो जाएगी। लेकिन इस मकसद के लिए बड़े नागा सूरत का विर्द करना ही मतलूबा मकसद को पूरा करता है। दुआ है कि रब करीम मेरा सलाना
आपका सुनना अपनी पाक बरगाह लाई में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि आपने रिज़्क की में बरकत और विसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।